فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 12 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، روزرک سر جھکائے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اسے جب سے گنبد کے بوڑھے محافظ سمجھانے آئے تھے سمجھایا اور نصیحتیں کی، مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ ناظرین، ایک اور نصیحت پر اس کی نظر جا پڑی۔ لکھا تھا، ضد خودرائی ہے اور خودرائی تباہی کی جڑ ہے۔ ناظرین، وہ ڈر گیا اور اس نے نصیحتوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن قاعدہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا، فطرت اسے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے اور مجبوراً اسے بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ ناظرین، روزرک بھی باوجود یہ کہ نصیحتوں کی طرف دیکھنا نہ چاہتا تھا، کوئی غیبی قوت اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ پھر اس کی نظر ایک نصیحت پر پڑی۔ نہایت جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، جو بادشاہ اپنے خیر خواہوں کے مشورے پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودتا ہے۔ اسے پڑھ کر روزرک کانپ گیا۔ اس نے چاہا کہ واپس ہو جائے، لیکن پھر اسے یہ خیال ہوا کہ رعایا اسے بزدل کہے گی، اور وہ اسی نظریے کے پیش نظر دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ ناظرین، اس کے ساتھی بھی باز نصیحتوں کو پڑھتے جاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب بھی بادشاہ سمجھ جائے اور گنبد کو کھولنے سے باز آ جائے، لیکن کسی کو اسے کچھ کہنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ آخر یہ لوگ دروازے کے سامنے جا پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ گنبد کا دروازہ نہایت عالی شان، اونچا اور چوڑا ہے، اور صفت یہ کہ ایک پورا پتھر تراش کر بنایا گیا ہے۔ کواڑ لوہے کے ہیں اور ان میں شاہان سلف کے ناموں کے بھاری قفل پڑے ہوئے ہیں۔ کواڑوں کی کیفیت اور قفلوں کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ دراز سے وہ کھولے نہیں گئے ہیں اور نہ کھولنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ عین پھاٹک کے قریب دونوں بوڑھے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے نہایت خاموشی سے عالم استغراق میں کھڑے تھے۔ ناظرین، بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ سجدے میں گر گئے۔ جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو روزرک نے ان سے دریافت کیا، کہو چابیاں صاف کر لیں؟ ایک بوڑھے نے کہا، جی ہاں، کل تمام دن انہیں رگڑتے رہے، تب کہیں جا کر چابیاں صاف ہوئیں۔ ایک بوڑھا، انہیں صاف کرنے کا وقت نہیں ملا۔ روزرک، بوڑھے، بڑی غلطی کی تم نے۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا تو مجھے کہہ دیتے، میں تمہارے ساتھ کچھ امدادی سپاہی بھیج دیتا۔ دوسرا بوڑھا، حضور، ہمارا خیال تھا کہ آپ ہمارے آنے کے بعد اس پر غور و فکر کے بعد اپنا ارادہ ملتوی کر چکے ہوں گے۔ روزرک، لیکن تم نہیں جانتے کہ ایک بادشاہ اپنا ارادہ ہرگز ملتوی نہیں کرتا۔ بوڑھا، حضور، گنبد کا کھولنا نہایت تکلیف دہ اور نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ روزرک، کچھ پرواہ نہیں، میں ایسی فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ دوسرا بوڑھا، حضور، اپنی رعایا اور ملک پر رحم کھائیے۔ روزرک، تم بالکل نہ گھبراؤ، کوئی اندیشہ کی بات نہیں ہے۔ پہلا بوڑھا، مگر ہمارے دل کانپ رہے ہیں۔ روزرک، چونکہ تم زیادہ بوڑھے ہو، پیشن گوئیوں پر اعتماد رکھتے ہو، اس لیے یہ بات ہے۔ دوسرا بوڑھا، مگر اکثر پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ روزرک، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ وزیر، مگر حضور۔ روزرک، تم کیا کہتے ہو؟ وزیر، یہی کہ اس گنبد کو نہ کھولیے۔ روزرک، تعجب ہے، تم میری طبیعت سے واقف نہیں، ایسی بیہودہ بات کہتے ہو۔ وزیر، حضور نے اس گنبد پر لکھی ہوئی نصیحتیں ملاحظہ کی ہیں؟ روزرک، دیکھی ہیں، یہ اس لیے لکھی ہیں تاکہ اسے کھولنے والا ان سے خوف زدہ ہو کر ارادہ ملتوی کر دے۔ اب مزید کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ روزرک نے کہا، ان محافظوں سے چابیاں لو اور قفل کھولو، بہتر ہے۔ اس نے افسردہ دلی سے کہا، اور محافظوں سے چابیاں لے لی، مگر وہ خوف زدہ تھا، اس وجہ سے اسے خود قفل کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بنا بری اس نے کئی اور محافظوں کو تالا کھولنے کے لیے بلا لیا اور انہیں تالا کھولنے کی ہدایت کی۔ ناظرین، سپاہیوں نے چابیاں ڈال کر تالے کھولنے کی کوشش کی، لیکن تالے چونکہ زنگ آلود تھے لہٰذا وہ آسانی سے نہ کھلتے تھے، مگر سپاہی تھے کہ پہن میں مصروف جد و جہد تھے، وہ ان کے زنگ چھڑا کر کھول رہے تھے۔ چونکہ ایک قفل کھولنے میں کافی وقت لگ جاتا تھا، اس لیے کافی دیر لگ جاتی تھی اور قریب تمام دن ان کو تالے کھولنے میں لگ گیا۔ روزرک ان کے قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد تمام قفل کھل جائیں اور وہ گنبد میں داخل ہو جائے۔ ناظرین، آخر شام کے وقت
صرف ایک تالا باقی رہ گیا اور چند سپاہیوں نے کوشش کر کے اسے بھی کھول دیا۔ اس آخری تالے کے کھلتے ہی سپاہی پیچھے ہٹ گئے اور بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ سپاہیوں کے ہمراہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس جماعت نے دروازے پر پہنچتے ہی کواڑ کھولے اور ایک طرف ہٹ گئے تاکہ گنبد کے اندر کی خراب و سموم ہوا خارج ہو جائے۔ ناظرین، جب ذرا وقفہ گزر گیا تب روزرک انہیں اپنے ہمراہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک وسیع کمرے میں پہنچے۔ یہ کمرہ خالی تھا اور چونکہ ایک عرصہ سے بند پڑا تھا اس لیے گرد و غبار وغیرہ سے اٹا ہوا تھا۔ یہ بڑے اور سامنے والے دروازے سے نکل کر دوسرے کمرے میں پہنچے۔ اس کمرے میں ایک پیتل کا بہت بڑا مہیب اور خوفناک بت کھڑا تھا۔ ناظرین، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لوہے کا گرز تھا اور وہ اسے دم بدم مار رہا تھا۔ بت اتنا لمبا تھا کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان میں ایک محرابی دروازہ تھا جو کہ اتنا اونچا بنا ہوا تھا جس میں سے کہ بڑے سے قد کا آدمی بخوبی گزر سکتا تھا۔ اس کے پیروں والے دروازے کے سامنے ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو کسی کمرے کا معلوم ہو رہا تھا، مگر اس دروازے تک پہنچنا اس وجہ سے غیر ممکن تھا کہ وہ بت جو گرز مار رہا تھا کسی شخص کا ایک قدم بھی آگے بڑھانا اسے موت کو دعوت دینا تھا۔ کسی دوسری طرف سے کوئی راستہ نہ تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر سرخ حروف میں لکھا تھا، میں اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین، روزرک نے اسے پڑھ کر کہا، اے خوفناک بت، میں طلسمی گنبد کا راز معلوم کرنے آیا ہوں۔ اس سے میرا منشا اس گنبد کو گزن پہنچانا یا اس تخریب کرنا نہیں ہے، لیکن بت دستور اپنے کام میں مصروف رہا اور روزرک نے ایک قدم بڑھایا۔ ناظرین، اتفاق سے اس کا پاؤں ایک ہک پر پڑ گیا اور اس کے دبتے ہی بت سیدھا کھڑا ہو گیا۔ روزرک پیچھے ہٹا۔ وہ دیکھنے لگا کہ آیا یہ بت حرکت کرتا ہے یا نہیں، لیکن بت نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور آہنی گرز اپنے دونوں ہاتھوں سے اس انداز سے پکڑے ہوئے تھا جیسے کہ وہ حملہ کرنے والا ہے۔ اس کی صورت نیز اس کی ڈول ڈیل وغیرہ سب خوفناک معلوم ہو رہے تھے، نیز آنکھیں اب بھی انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ روزرک اور اس کے ساتھی بڑے مگر ذرا ڈرتے ہوئے اس خیال سے کہ کہیں بت پھر نہ گرز مارنا شروع کر دے اور وہ سب گرز کے نیچے پس کر نہ رہ جائے، مگر بت نے حرکت نہ کی اور سب ان کے پیروں والے دروازے میں نکل کر دوسرے میں داخل ہوئے۔ ناظرین، اس کے دوسری طرف ایک کمرہ تھا جس کی دیواریں سنگ مرمر کی اور چھت سفید گول اور ڈاٹ دار تھی۔ اس کی دیواروں پر قد آدم سے اوپر عجیب عجیب نیز قسم قسم کے بیش قیمت پتھروں کے ٹکڑے نصب تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک میز رکھی تھی جو ہرقل اعظم کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی۔ یہ پرانے زمانے کی صناعی کا نہایت بہترین نمونہ تھا۔ نہایت خوبصورت اور سبکتی میز پر ایک چھوٹا سا صندوق چا رکھا تھا۔ اس پر یہ عبارت کندہ تھی، اس گنبد کے تمام مخفیات اس بکس کے اندر محفوظ رہیں۔ روزرک نے کہا، واہ واہ، اتنا چھوٹا سا صندوقچہ اور اس کے اندر تمام راز ہائے سربستہ کا خزینہ ہے۔ ناظرین، وزیر نے کہا، مگر حضور یہاں تو کوئی خزانہ نہیں ہے۔ روزرک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس صندوقچہ کو کھولنے دو، میرا خیال ہے کہ خزانہ کا راز ضرور اس کے اندر بند ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھر صندوقچہ کی طرف دیکھا۔ اوپر والی تحریر کے نیچے اسے ایک اور عبارت نظر آئی جو ذرا باریک تھی۔ اس نے جھک کر پڑھا، اس بکس کو کھولنے کی جرات صرف ایک بادشاہ کرے گا، مگر اسے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایسے ایسے واقعات نظر آئیں گے جو مرنے سے پہلے اسے پیش آنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ پڑھ کر چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے پاس ہی وزیر کھڑا تھا، اس نے بھی یہ عبارت پڑھ لی تھی۔ اس نے دست بستہ ہوتے ہوئے کہا، حضور بس کیجئے، اب اس خطرناک صندوقچہ کو نہ کھولیے۔ روزرک، اب باقی رہ ہی کیا گیا ہے؟ گنبد کھل چکا ہے اور صرف یہ صندوقچہ کھولنا باقی ہے۔ وزیر، اور اس کے اندر تمام مخفیات بند ہیں روزرک، اور میں ان کو ہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صندوقچہ کھول ڈالا۔ ناظرین، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صندوقچہ کے اندر ایک چمڑے کا لمبا فیتا ہے جو کہ لوہے کی میخ پر لپٹا ہوا تھا۔ اس کے دونوں طرف تانبے کی دو تختیاں لگی ہوئی تھی۔ چمڑے کے فیتے پر
سواروں کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی جو نیزوں، تلواروں، بیش قبضوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان کی صورتیں نورانی تھی لیکن بڑی رعبدار۔ فیتے کی پیشانی پر لکھا تھا: بدقسمت اور بد اندیش بادشاہ، دیکھ کر ان لوگوں کو جو تجھے سر پر حکومت سے نیچے گرا کر تیرے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ روزرک اس عبارت کو پڑھ کر دم بخود رہ گیا اور وزیر کی طرف دیکھنے لگا۔ وزیر بھی اس عبارت کو پڑھ چکا تھا اور وہ بادشاہ کو تک رہا تھا۔ روزرک نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لیں اور اب جو اس کی نگاہ فیتے پر پڑی تو وہ نہایت سرعت سے گھومنے لگا تھا۔ سب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک میدان نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی شور و غل کی آوازیں بھی آنے لگی۔ میدان میں پہلے کچھ بادل سے اٹھے، غبار چھایا اور جب وہ دور ہوا تو گھڑ سوار آتے جاتے نظر آئے۔ سب نہایت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، فیتے کی تصویریں حرکت کر رہی تھی اور خالی میدان کارزار بن گیا تھا۔ عجیب جان گداز واقعات پیش آنے لگے تھے جو بالترتیب ایک دوسرے کے بعد نظر آ کر نقشے آپ کی طرح سے مٹتے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان بہت زیادہ کشادہ ہو گیا ہے اور اس میں ایک طرف مسیحی سوار اندلس کا علم اٹھائے صف بستہ ہیں اور دوسری طرف چوڑے چوڑے سوار اور کچھ پیدل کھڑے ہیں۔ ان کی داڑیاں لمبی لمبی اور چہرے نورانی ہیں۔ کچھ لوگ نیزے اور بیش قبض لیے ہوئے تھے اور کچھ تلواریں۔ دفعتاً طبل جنگ بجنے لگا، نرسنگے اور قرنے پھونکے جانے لگے اور ان کی مہیب آوازوں سے ان کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ یہ آوازیں گونج ہی رہی تھی کہ اللہ اکبر کے پرزور نعرے کی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر یہ سب دہل گئے۔ وہ فیتے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہر دو فریق نے حرکت شروع کی۔ تلواریں اور نیزے بلند ہونے لگے اور خون کا دریا بہنے لگا۔ آہو فریاد کی آوازیں آنے لگی۔ خون آشام، ہنگامہ آرائی، دار و گیر بلند ہونے لگی۔ مسیحی بہت زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم، مگر اس کے باوجود عیسائی ہی زیادہ مر رہے تھے اور غنیم یعنی دشمن کا ایک آدمی بھی مرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ روزرک اور اس کے ساتھی ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دیکھا کہ مسیحوں کو شکست فاش ہو گئی ہے۔ ان کا جھنڈا جس پر صلیب کا نشان بنا ہوا تھا زمین پر گر گیا۔ عیسائی لشکر میں سخت ابتری اور بدحواسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ رہے تھے اور ڈھیلی اباؤں والے ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر انہیں تہ و تیغ کر رہے تھے۔ ہزیمت خوردہ عیسائی چیخ چلا رہے تھے، قریب المرگ آہوزاری کر رہے تھے۔ ان کی مختلف آوازوں سے میدان گونج رہا تھا۔ ناظرین، یہ لوگ اس خون آشام منظر کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو دیکھ رہے تھے اسے جادو کا کرشمہ سمجھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر فیتے کی طرف دیکھا۔ اس وقت ان کی نظر ایک سوار پر پڑی جو ریشمی لباس اور جواہرات کے زیورات پہنے ہوئے، شاہی تاج اوڑھے ہوئے ایک سفید گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ ان لوگوں کی طرف ان کی پشت تھی اور وہ مسیحی فوج میں سے تھا۔ اس کا لباس، زیورات سب روزرک جیسے تھے اور گھوڑا بھی ایسا ہی تھا جیسا روزرک کا لڑائی والا گھوڑا تھا۔ ناظرین، روزرک کے اس گھوڑے کا نام اوریلیا تھا۔ یہ لوگ اور بھی حیران ہو کر اس سوار کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک ڈھیلی ابا والا آیا اور اس سے لڑنا شروع کر دیا۔ مسیحی کے نیزہ لگا اور اس نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی صورت بالکل روزرک سے ملتی جلتی تھی۔ ناظرین، تکلیف کی وجہ سے اس کا منہ بنا ہوا تھا اور اس کا بشرہ بگڑتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ گھوڑے سے گر پڑا اور گرتے ہی اس کی لاش نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر یہ سب پراگندہ اور حواس باختہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پورا کمرہ ایک عجیب سی روشنی سے بھر گیا ہے اور دم بدم روشنی بڑھنے لگی۔ روشنی ایسی بڑھی کہ آنکھیں چندی آ گئی۔ اسی وقت صندوقچہ میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور تمام صندوقچہ جلنے لگا۔ ناظرین، یہ لوگ بدحواس تو ہو ہی گئے تھے اور خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے بے تحاشا بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگتے وقت میز میں بھی آگ لگ گئی اور اس کے ساتھ ہی نہایت ہولناک کڑاکے کی آواز آئی جیسے کہیں
बिजली गिरी हो या कोई चट्टान ही फट गई। इस होलनाक आवाज को सुनकर उनके रहे सहे हवास भी जाते रहे और वो और भी तेजी से भागे। जब वो उस कमरे से निकलकर इस कमरे में आए जहां पीतल का बुत रखा हुआ था, वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये बुत गायब था और जिस जगह बुत रखा हुआ था वहां जमीन फट गई थी और एक गार नुमा नमूदार हुआ था। जब वो झपटकर उस गार के किनारे पहुंचे तो उनकी नजर गार के अंदर जा पड़ी। उन्होंने पीतल का बुत उसके अंदर पड़ा हुआ देखा। उसकी आंखें उस वक्त मजीद सुर्ख हो चुकी थी। अभी ये लोग इसे देख ही रहे थे कि इस बुत का मुंह खुला। एक मुहीब आवाज उसके मुंह से निकली जो वाज़े तौर पर ऐसी थी जैसे कोई देव कह के लगा रहा हो या तूफान आ गया हो या बादल हो लाख आवाज में गरज रहा हो। इस गरज के साथ एक और तड़ाखे की आवाज आई। उस कमरे की छत जिसमें वो खड़े थे, संदूकचा और मेज था, वहां गिरी और गिरते ही रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई। नाज़रीन, ये सब गार को कूद कर भागे और फाटक के करीब वाले कमरे से निकलकर दरवाजे को पलांगते हुए बाहर आए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि दोनों बूढ़े मरे पड़े हैं। इन बेशुमार गैबी आफात के नज़ारों ने उनका दिल दहला दिया। वो बगैर इधर उधर देखे वहां से भागे और किला को से उतरकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। नाज़रीन, जिस वक्त वो घोड़े पर भाग रहे थे उसी वक्त उन्होंने पूरे गुंबद को जलते हुए देखा। आग के शोले निहायत ऊंचे उड़ रहे थे। दीवार के पत्थर, प्लास्टर का चूना और दूसरी चीजें चटक चटक कर दूर जाकर गिर रहे थे और जिस जगह गिरते वहां आग लगा देते। नाज़रीन, उस वक्त रात हो गई थी और गुंबद की आग के शोले तमाम चट्टानों को रोशन कर रहे थे। अब उन लोगों को वहां ठहरना दुश्वार हो गया था। उन्होंने घोड़ों को वहीं मेज़ें लगाईं और निहायत तेज़ी से रवाना हुए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 13 में देखना मत भूलिएगा।